ویلکم بیک. یہ میرے بھائی کا فائدہ ہے. آج مجھے میرے سیٹ پہ جو ہے نا وحید چھپا لیا اور میں جو ہمیشہ کہتی ہوں نا ویلکم بیک تو میں پیچھے ہی ہو گئی تھی تو پھر ویلکم بیک ہی ہوا. اب لوگوں کے پیچھے جا کے جو ہے نا میں نے ویلکم بیک کہنا ہے. اینی وے ایک سلسلہ جو ہمارا شروع رہتا ہے آپ کو پتہ ہے کہانی کا, وہ تو آج ہمارے ساتھ ہیں اور جن کا ویٹ سارے کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی آئیں گے, ابھی کہانی کا سلسلہ شروع کریں گے, تو وہ بس اب ان کو بلانے جا رہی ہوں. مگر آج میں یہ چاہوں گی کہ جن ہستی کے بارے میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان کا تعارف بھی آج مقدس کاظمی صاحب خود کرائیں. بہت اچھا لگے گا, مزہ آئے گا, اور یقیناً اس ہستی کے بارے میں جان کر آپ کو بھی بہت اچھا لگے گا. یہ ہمارا ایک ایسا اثاثہ ہے جن کے بارے میں ہم شاید بہت کم جانتے ہیں. تو میں دعوت دینا چاہوں گی مقدس کاظمی صاحب کو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ٹھیک ٹھاک ہے, خیریت سے؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. بھائی کل جو آپ نے ایک مطلب میسیجز سارے جو تھے نا وہ صرف آپ کے لیے تھے, اور ساری باتیں تھیں کہ مقدس صاحب نے ہمیں ہماری امی جان سے ملوا دیا. جن کی امیاں حیات نہیں تھیں ان سے آپ نے ملاقات کرا دی, مجھ سمیت. مجھے لگا کہ میری امی میرے ساتھ ادھر کہیں بیٹھی ہوئی ہیں اور بس مجھے ان کے پیر پکڑ کے ان سے بات کرنی ہے, ان کی خدمت کرنی ہے, ان کو گلے لگانا ہے. کل کچھ ایسی کیفیت تھی. یہ ہمارے بھائی صاحب جو یہ جپ پہ ہوتے ہیں یہ تو کل روتے روتے بھاگ گئے تھے. مطلب کسی سے نا وہ کیفیت بیان نہیں ہو رہی تھی. اندر کی کیفیت تھی نا جو ماں کی محبت چھپی بیٹھی تھی, جب وہ کیفیات احساس کے ساتھ سنی گئی تو کیا ہوا کہ ہر ایک, حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ کیمرے کے جو پیچھے ہوتے ہیں ان کا فقط انہوں نے شوٹ کرنا ہوتا ہے کہ شاٹ کیسے لینا ہے. بالکل. اگر ان پہ وہ چیز طاری ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قبولیت اور منظوری والی بات ہوئی. کیا بات ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کیفیت کہ ایک جگہ پہ میں نے کلام پڑھا, کچھ عرصہ کے بعد ایک بندہ مجھے ملا, کہتا ہے کہ مجھ سے آپ نے سوال نہیں کرنا کہ کیوں کا لفظ نہیں میرے لیے نہیں بولنا. اچھا. کہتا ہے کہ میں جب کلام سنا کہ میرے اندر جو نا وہ کیفیت ماں کے لیے اس قدر میرے سامنے آنا شروع ہو گئی کہ کس طرح میرے ساتھ وہ محبت کرتی تھی. لیکن پھر وہ بات کہنے سے پہلے نا, ایک سخت بات کہنے سے پہلے مجھے کہتا ہے کہ آپ نے مجھ سے سوال و جواب نہیں کرنا. کہتا ہے 7 سال سے میں نے اپنی ماں کو گھر سے باہر رکھا تھا. 7 سال سے اپنی ماں کو گھر سے باہر رکھا تھا. اب میں لفظ اس طرح نہیں کہ نکال دیا تھا, پھر وہ یعنی مجھے بار بار یہ کہہ رہا ہے مجھ سے سوال نہ کرنا کہ کیوں. پھر کہنے لگا کہ جب میں نے یہ کلام سنا میرے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی. میں نے آپ کی باتیں سنی, کچھ میں فوری گیا اور ماں کو ڈھونڈنا شروع کیا. ملی, گھر میں لے کے آیا اور پاؤں پکڑ کے میں نے کہا ماں مجھے معاف کر دیں. تو ماں آگے کچھ بھی نہیں کہتی تھی, روتی رہتی تھی. اور پھر اب اس کی آنکھوں میں جو نا آنسو بھرنا شروع ہو گئے آگے بات بڑھاتے ہوئے. کہتے آپ کو پتہ ہے کہ وہ صرف 7 دن زندہ رہی, عمر گئی. بس یہ بات کہنا تھی کہ میری عجیب کیفیت ہوگی. ایک لفظ میں نے کہا, دیکھ بندے خدا, ماں نے 7 سال تک قضا کو روکے رکھا, موت کو روکے رکھا, اس لیے کہ میں کہیں شاید وہ میرے وجدان یہ کہتے ہیں کہ رب سے دعا کرتی ہوگی میرے مولا اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک میں بیٹے کے گھر میں نہ چلی جاؤں. کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ بیٹے کے ہوتے ہوئے بھی ماں جو ہے در بدر ہو کے مر گئی. صحیح بات ہے. تو اس کے بعد اس کی جو کیفیت ہوئی, اس نے کپڑے پھاڑ لیے, ایک عجیب سی اس کی کیفیت, اور کیا منظر تھا وہ میں بیان نہیں کر سکتا. مقصد یہ ہے کہ ہمارے اس پروگرام کا جو آپ کا خاص مقصد ہے, دیکھیں آپ انسانیت کی بات کر رہے ہیں وحید کے لیے, اس لیے کہ اب یہ بیچارے نہ کچھ کر سکتے ہیں, کوئی کام ظاہر ہے اس سے آپ کیا کام لے سکتے ہیں یا یہ کیا کر سکتے ہیں. اب یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ کرم نوازی ان پہ ہے, یا اللہ تعالیٰ دوسری طرف سے یہ سمجھیں کہ جو بھی اللہ نے ہماری طرف یہ دوست کو اس انداز میں بھیجا ہے, تو شاید ہم لوگوں کے بھی تاکید کیے. دیکھیں یہ اتنے قد میں ہم کہتے ہیں جی وہ قد ایسا ہو جی, اس طرح ہو جی, ایسے ہو جی,
ہیں جی دیکھیں ایک وقت آتا ہے کہ قد کی وجہ سے انسان جو ہے معزول بھی ہو جاتا ہے. بالکل بالکل. تو آپ نے یہ بھی دیکھی یہ بھی فقیر کا معجزہ ہے اور قدرت کو یہ مطلب جو یہ ہے خدا کی خیال قدرت ہمارا ہے. رکھنے معجزات کا نبیوں کا ہوتے ہیں خدا کی قدرت ہے یہ. اچھا دیکھیں کہ آپ لوگوں نے وہی فقراء کا میں کہتا ہوں کہ ہم موضوع سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی باہر نہیں آئے کہ فقراء کی جو اصل تھی نا یعنی پیغام وہ یہی تھا کہ انسانیت کو دل میں کوٹ کوٹ کے بھرا جائے. نمازیں ہو حج زکوٰۃ جو ہے یہ کیا ہے یہ انسان کو انسانیت دلانے کے لیے انسان کو انسانیت سمجھانے کے لیے زکوٰۃ کیا ہے یہ بھی ہیلپ کی جو ہے نا وہ ایک ایسی صورت ہے. کیا بات ہے. اسکرین پہ نمبرز چل رہے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور وحید بھائی کے لیے جو مدد کر سکتے ہیں وہ آپ کائنڈلی کیجیے. آپ نمبرز دیکھ لیجیے 11 بجے کے بعد آپ ان کو کال کر سکتے ہیں. ساتھ جو کہانی کا سلسلہ میں نے کہا تھا کہ انٹروڈکشن بھی آج آپ خود ہی دیں گے پھر ہم ذرا بریک کی طرف رواں ہم اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہیں گے کہ یہ 5واں دن اور شاید آخری دن اور ایک ایسی ہستی کے حوالے سے ہے کہ جو کسی تعارف کی محتاج نہیں اور پاکستان کی تمام درگاہوں پہ جب بھی نعرہ لگتا ہے تو ایک ہی مل کے جو نا وہ یعنی درگاہ بے شک دادا سرکار کی کیوں نہ ہو سرکار بیبیاں پاک دامنہ کی کیوں نہ ہو عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی کیوں نہ ہو اس فقیر کو یہ جو نا اعزاز حاصل ہے کہ جہاں بولتے ہیں کانوں پہ ہاتھ رکھ کے بولو بولو زہی لال کلندر موصلی حیدر یہ لفظ جو نا ہوتے ہیں کہ اور آج انہی کے حوالے سے اور ان کی زندگی کے حوالے سے آپ حیران ہوں گی کہ اس فقیر نے کیسے بغداد سے سفر کیا اور کچھ تاریخ میں کہ 4 لوگوں نے سفر کیا. کل جن کا ذکر ہو رہا تھا رکن الدین عالم رحمۃ اللہ علیہ ان کے دادا بہاؤالدین زکریا اور حضرت جلال الدین سرخپوش رحمۃ اللہ علیہ اور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ یہ 4 چہار یار بھی ان کو کہتے ہیں. یعنی انہوں نے اکٹھے وہاں سے سفر شروع کیا اور بلکہ وہاں کے بادشاہ نے کہا کہ آپ یہاں سے نہ جائیں کیونکہ فقراء سے محبت اور ان کی ساتھ لوگوں کی وابستگی اور محبت اور بادشاہوں کو کس قدر محبت تھی کہ آپ نے کہا کہ آپ نہ جائیں مجھے ویران کر کے کیوں جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پھر کہ ہماری جو ہے وہ چونکہ ڈیوٹی جو لگی ہے وہ ہندوستان میں لگی. کیا بات ہے. تو باقی انشاءاللہ اس کے بعد بالکل ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد آپ کو پوری کہانی جو ہے الیبریٹ کریں گے. رہیے گا میرے ساتھ. کالز جو ہے میں ساتھ ساتھ لوں گی اور کالز کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے جو سوالات آپ کے دماغ میں ہیں وہ آپ نے پوچھنے ہیں. ہمارے ساتھ اپنی تاثرات ساری فیلنگز جو ہے وہ شیئر کرنی ہے. مقدس کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. ذرا آگے آئیے گا. ایک نعرہ درکار ہے اور میں مقدس کاظمی صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ ذرا میرے بھائی لوگ سے وحید بھائی آپ بھی شامل ہوں گے میں بھی شامل ہوں گی اس نعرے میں اور جتنے ہمارے ساتھ موجود ہیں ادھر سیٹ پہ لوگ وہ سب شامل ہوں گے اس نعرے میں. آج فقیر ایسا ہے کہ اس کی زندگی میں شاید ایک مستی کا ایک ایسا عالم رہا ہے جو رب کی مستی میں ایسا مست رہا ہے کہ وہ بے خودی میں جو ہے ایسے جس میں آج اس کے ماننے والے اس کا نام لے کے پھر اس کے ساتھ جس کو محبت ہے اس کا نام لے کے جو ہے وہ نعرے کو بلند کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں سب لگائیں گے نعرہ میرے ساتھ سب دیکھنے والے بھی سننے والے بھی سیٹ پہ بھی جتنے لوگ موجود ہیں سب بولو بولو صحیح شہباز کلندر